اس کی کتاب ہے، کیا قرآن کلام خداوندی ہے؟ کیا قرآن کلام خداوندی ہے؟ اب اس کتاب میں اس نے کیا لکھا؟ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پہ ہی لکھتا ہے، میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اصل میں یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض ایسے کام ہیں جو اللہ نہیں کر سکتے، بات سمجھ رہے؟ اب اس کی عبارت پڑھیں، عبارت پڑھنے کے بعد اب سمجھے، مفہوم سمجھے۔ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ منطقی انداز میں نہیں سوچ رہے ہوتے، بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک طویل القامت پست آدمی نہیں بنا سکتا، یعنی لمبا بھی ہو اور چھوٹا بھی ہو، اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آدمی یا تو طویل قامت ہوگا یا پست قامت۔ اللہ تعالیٰ پست قامت کو طویل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ پست قد نہیں رہے گا۔ وہ طویل قامت کو پست کر سکتا ہے لیکن وہ طویل نہیں رہے گا، یا وہ اس کا قد درمیانہ کر سکتا ہے جو پست ہوگا نہ طویل، لیکن وہ طویل انسان کو طویل القامت ہونا نہیں بنا سکتا۔ یعنی ایک آدمی ہو، اللہ اس کو لمبا بھی بنا دے، اللہ اس کو چھوٹا بھی بنا دے، پست بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ایسے ہزارہا کاموں کی فہرست بنا سکتا ہوں، یہ الفاظ غور طلب ہے، میں ایسے ہزارہا کاموں کی فہرست بنا سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ یہ تمام کام نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا، وہ بھول نہیں سکتا، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اب ایک جگہ پر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے تو اس وقت وہ خدا نہیں رہے۔ اب دیکھیں، اب یہ جو اس نے باتیں کی ہیں، اس باتوں پر میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اب اس بات کو غور سے سمجھیں کہ قدرت کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے، بات سمجھ لیں۔ اب یہ دیکھیں اس نے کتنی جاہلانہ بات کی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں، موجودات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، یعنی وجود و عدم کے اعتبار سے کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک وہ چیز ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے، آپ منطق میں پڑھتے ہوں گے، واجب جس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہو، عدم ممتنع ہو، سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں واجب۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، عدم محال ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے ناممکن۔ ناممکن وہ ہوتی ہے کہ جس کا وجود جو ہے وہ ممتنع ہو اور اس کا عدم جو ہے وہ محال ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شریک ہو، اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہے یہ چیز؟ کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ممکن۔ ممکن اس کو کہتے ہیں جس کا وجود بھی جائز ہے اور جس کا عدم بھی جائز ہے۔ آپ اور ہم یہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، نمبر ایک واجب، نمبر دو ممتنع، اور نمبر تین ممکن۔ اب ایک دوسری بات سمجھیں، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دیوار اندھی ہے۔ دیوار کیا ہے؟ اندھی ہے۔ ایک اور آدمی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اندھا ہے۔ اب اس آدمی کو اندھا کہنا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ دیوار کو اندھا کہنا کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہم اندھا یا بینا اس کو کہیں گے جس میں صلاحیت پائی جائے، چیز کا تعلق صلاحیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ دیوار کیا ہے؟ اندھی ہے، واقعی اس کی آنکھیں تو نہیں ہے، میری بات صحیح ہے نا؟ اگر اس وجہ سے دیکھا تو صحیح ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کا تعلق آنکھوں سے جوڑ کے پھر نفی کرنا بہت غلط ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو سوال ہے عمومی سوال ہے، ہمارے پروفیسر صاحب تھے، پروفیسر صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ کون سے کام جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اب ذاکر نائک ایک جو ہے لائیو پروگرام سنا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بھاری نہیں بنا سکتا جس کو خود نہ اٹھا سکے۔ اب یہ کرنے کی بات، اب یہ جو میں نقطہ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو انتہائی غور سے سمجھیں کہ قدرت کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور مثال سمجھیں، جو سنگ مرمر ہوتا ہے، سردی میں کیا، گرمی میں کیا ہو جاتا ہے؟ گرم، اور سردی میں ٹھنڈا۔ لیکن ایک سنگ مرمر ایسا ہے کہ جو گرمی کی تپش کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ 12 بجے ہوں، جولائی کا مہینہ ہو، دھوپ پہ رکھ دیا جائے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کہیں سنا ہے؟ کہاں پر؟ مطلب میں جہاں پر طواف کیے جاتے ہیں وہاں پہ، سمجھے؟ وہاں پر جولائی کا گرمی کا انتہائی مہینہ، لیکن آپ پاؤں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پاؤں وہاں پر ٹھنڈے۔
اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ بات کو غور سے سمجھے کہ سنگ مرمر کی دو قسمیں، ایک وہ قسم ہے جو گرمی کو برداشت، گرمی کو یعنی جذب کرنے کی اس سے متاثر ہوتی ہے، دوسری وہ ہے جو متاثر نہیں ہوتی۔ اب جو قدرت کا تعلق ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قدرت کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن میں قدرت کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اگر صلاحیت نہیں ہے تو قدرت کا تعلق نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے؟ اب دیکھیں جون کا مہینہ ہو، اس میں وہ پتھر 12 بجے گرم نہیں ہوگا، کیوں؟ اس میں گرمی کا حاصل کرنے کی، گرمی کے وصول کرنے کی صلاحیت دکھا پاتا ہے۔ اب دیکھیں جو چیز ناممکن ہونا اس کا تعلق قدرت سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا پتھر بنانا جس سے اللہ تعالیٰ خود بھی نہ اٹھا سکے ناممکن ہے، اللہ کا ظلم کرنا ناممکن ہے۔ تو جو چیز ناممکن ہے آپ اس کو قدرت کے تحت داخل کر کے پھر خارج کر رہے ہیں، یہ انتہائی عامخانہ بات ہے، انتہائی جاہلانہ بات۔ آپ یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر جھوٹ بولے گا تو وہ خدا نہیں رہتا۔ بھائی جھوٹ کا تعلق تو کس چیزوں کے ساتھ؟ محالات سے ہے۔ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، محالات سے ہوتا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء کرام جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ لیں گے۔ بات سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق کس سے جوڑنا؟ محالات سے جوڑنا، یہ بات ہے ہی غلط۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس سے ہوتی ہے؟ ممکنات سے ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو